السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یوم جمعہ اور نماز جمعہ کی کیا اہمیت و فضیلت ہے اور اس دن کی کیا خصوصیات ہیں، یہ سب جاننے کے لیے پورا ویڈیو دیکھیں، اور چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا، سلمان، معلوم ہے جمعہ کے دن کی حقیقت کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، ہاں، اس دن اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا۔ مسند احمد۔ جمعہ جمع سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے جمع ہونا، کیونکہ مسلمان اس دن بڑی مساجد میں جمع ہوتے ہیں اور امت مسلمہ کے اجتماعات ہوتے ہیں، اس لیے بھی اس دن کو جمعہ کہا جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اس دن کا نام یوم عروبہ تھا۔ نماز جمعہ کی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جمعہ بنی سالم بن عوف کے باغ میں ادا فرمایا۔ بنی سالم بن عوف کی رہائش گاہیں قباء اور مدینہ طیبہ کے درمیان تھی۔ ہوا یوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر سوموار کے دن 8 ربیع الاول 14 نبوی یعنی یکم ہجری 23 ستمبر 622 عیسوی کو قباء میں تشریف لائے۔ منگل، بدھ اور جمعرات کو یہیں قیام فرمایا۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں مسجد تعمیر فرمائی اور جمعہ کے روز یہاں سے روانہ ہوئے تو بنی سالم بن عوف کے علاقے میں نماز جمعہ کا وقت ہو گیا اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کا پہلا جمعہ ادا فرمایا۔ زاد المعاد، سیرت ابن ہشام۔ بعض روایات میں ہے کہ مدینہ طیبہ میں مقیم 40 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضرت ابو امامہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں پہلی نماز جمعہ ادا فرمائی۔ سنن ابی داؤد۔ نماز جمعہ پڑھنے کی فضیلت۔ فرض نمازوں کی طرح نماز جمعہ کی بھی بہت اہمیت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں جمعہ سے لے کر جمعہ تک اور رمضان سے لے کر رمضان تک اپنے اپنے درمیانی وقفے کے گناہوں کا کفارہ ہیں، بشرطے کہ کبائر گناہوں سے پرہیز کیا جائے۔ اور پھر نماز جمعہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اگر یہ پورے اہتمام سے ادا کی جائے تو 7 روز سے بڑھ کر 10 روز تک کا کفارہ بن جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی نے اچھے طریقے سے وضو کیا، پھر نماز جمعہ کے لیے آیا، توجہ اور خاموشی سے خطبہ سنا، تو اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے، مزید 3 دن کے گناہ بھی معاف ہو گئے، بشرطے کہ کبائر گناہوں سے بچا رہے۔ صحیح مسلم۔ تاریخ جمعہ کا انجام۔ تصویر کا دوسرا رخ دیکھنے سے نماز جمعہ کی اہمیت اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ کے بارے میں بلا عذر شرعی کوتاہی کرنے والے کے بارے میں شدید وعید سنائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ کسی ساتھی کو نماز کو حکم دوں اور وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر جو مرد نماز جمعہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں انہیں ان کے گھروں سمیت جلا کر راکھ کر دوں۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، لوگ نماز جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، نتیجہ وہ ہمیشہ کے لیے غفلت کا شکار ہو جائیں گے۔ صحیح مسلم۔ سنن ابی داؤد میں ایک روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے 3 جمعہ سستی کوتاہی یعنی بلا عذر کی وجہ سے چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی نے 3 جمعہ بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیے اسے منافقوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ المعجم الکبیر للطبرانی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور وفات جمعہ کے دن ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہارے لیے سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اسی دن ان کی وفات ہوئی، اسی دن قیامت کا سور پھونکا جائے گا اور اسی دن لوگ اٹھیں گے۔ سنن نسائی، سنن ابی داؤد۔ روز قیامت کے سارے مرحلے جمعہ کے روز ہی مکمل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جس سب سے اچھے دن میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی دن وہ جنت میں پہنچے، اسی دن وہاں سے نکالے گئے اور قیامت بھی جمعہ کے روز ہی آئے گی۔ سنن ترمذی، سنن نسائی۔ جمعہ کا دن سب دنوں کا سردار ہے۔ جمعہ کا دن درجے اور مرتبے کے اعتبار سے عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی عظیم اور اعلیٰ و اشرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کا دن سب دنوں کا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ عظمت والا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ افضل اور عظمت والا ہے۔ مسند احمد، سنن ابن ماجہ۔ جمعہ کا دن عید کا دن ہے۔ جمعہ کے دن کو مسلمانوں کے لیے ہفتہ وار عید کا دن قرار دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جمعہ کا دن عید کا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے مسلمانوں کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ چنانچہ جو آدمی جمعہ کے دن آئے، نہا دھو کر غسل کر کے آئے، اگر خوشبو میسر ہو تو لگا لے اور اس روز مسواک کا اہتمام کرے۔ ابن ماجہ۔ جمعہ کے دن قبولیت کی گھڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے اس گھڑی میں جو مانگے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دریافت کیا کہ یہ کون سی گھڑی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کھڑے ہونے سے لے کر مکمل ہونے تک۔ سنن ترمذی و ابن ماجہ۔ ایک دوسری روایت کے مطابق یہ گھڑی عصر کے بعد کی ہے۔ مسند احمد۔ ایک تیسری روایت میں ہے کہ جمعہ کا دن 12 گھڑیوں پر مشتمل ہوتا ہے، ان میں سے ایک گھڑی ایسی ہے کہ جو مسلمان بھی اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ اسے نماز عصر کے بعد آخری گھڑی میں تلاش کرو۔ سنن ابی داؤد و سنن نسائی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے روز جو آدمی غسل کرتا ہے اور جس قدر ممکن ہو صاف ستھرا بنتا ہے، تیل لگاتا ہے یا اپنے گھر سے خوشبو لگاتا ہے، پھر نماز جمعہ کے لیے نکلتا ہے، دو آدمیوں کے درمیان میں گھس کر بھی نہیں بیٹھتا، جو ممکن ہو وہ نماز بھی پڑھتا ہے، جب امام خطبہ دے تو خاموشی اختیار کرتا ہے، ایسے آدمی کے اگلے جمعہ تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری۔ جمعہ کے دن وفات پانے والے مسلمان کی مغفرت۔ جمعہ کے دن اور رات کا اللہ تعالیٰ کو اس قدر لحاظ ہے کہ اس دوران مرنے والے بندے مسلمان کو عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات، جمعہ سے پہلے والی رات کو مرا، اسے قبر کی آزمائش، امتحان سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ مسند احمد۔ یوم الجمعہ کے اعمال۔ جمعہ کے دن یا رات کو سورۃ الکہف کا اہتمام کیجیے۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کی، 2 جمعوں کے درمیانی وقفے میں اس کے لیے نور ہی نور ہوگا۔ المستدرک حاکم۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کی، اس کے مقام سے لے کر خانہ کعبہ تک اس کے لیے سارا راستہ منور ہو جائے گا۔ السنن الکبریٰ للبیہقی۔ نمبر 2، درود شریف پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اور روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ سنن نسائی، مجمع الزوائد۔ جمعہ کے روز کثرت کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود شریف پڑھا کرو، جو کوئی مجھ پر جمعہ کے دن درود پڑھتا ہے میرے سامنے اس کا درود پیش کیا جاتا ہے۔ المستدرک للحاکم۔ درود شریف چاہے دن کو پڑھا جائے یا رات کو، ثواب برابر ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن اور رات کو مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود شریف پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ سنن البیہقی۔ علامہ ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے کی بڑی خوبصورت توجیہ بیان فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے سردار ہیں اور جمعہ دنوں کا سردار۔ چنانچہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھنے کی ایک امتیازی شان ہے۔ اس میں ایک حکمت یہ بھی پوشیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دنیا و آخرت میں جو بھی بھلائی ملی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے سے ملی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت کی ہر بھلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دی ہے، اور انہیں جو سب سے عزت و احترام کی جگہ ملنے والی ہے وہ بھی جمعہ کے روز ہی ملے گی۔
اس جمعہ کے روز ہی وہ جنت میں اپنے اپنے ٹھکانوں اور محلات میں پہنچیں گے۔ جب وہ جنت میں داخل ہو چکیں گے تو یہی دن ان کے لیے یوم المزید کہلائے گا، اور جمعہ کا دن بھی دنیا میں اہل ایمان کی عید ہوتی ہے۔ اسی دن اللہ تعالی اہل جنت کی ہر خواہش کو پورا کریں گے اور ان کا کوئی سوال بھی نامراد نہیں ہوگا۔ یہ سب اعزاز و اکرام اہل ایمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی ملے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف صرف اس شکل میں ممکن ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ حقوق میں سے کسی قدر ادائیگی کی بھی صرف یہی شکل ہے کہ اس دن اور رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھا جائے۔ زاد المعاد۔ نمبر 3، جمعہ کے روز جس قدر جلدی ممکن ہو نماز جمعہ کے لیے تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ جتنا جلدی مسجد میں جائے گا اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب پائے گا۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، جو سب سے پہلے اور اس کے بعد آنے والوں کو لکھتے رہتے ہیں۔ پہلی گھڑی میں آنے والے کا ثواب اس قدر ہے جیسے اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اونٹ قربان کیا۔ دوسری گھڑی میں آنے والے کا ثواب اتنا ہے جیسے اس نے گائے کی قربانی دی۔ تیسری گھڑی میں آنے والے کا ثواب جیسے اس نے مینڈے کی قربانی دی، پھر جیسے مرغی صدقہ کی، پھر جیسے انڈا صدقہ کیا۔ پھر جب امام خطبہ پڑھنے کے لیے ممبر پر آ جاتا ہے تو فرشتے اپنا رجسٹر سمیٹ دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ جمعہ کی دوسری اذان کے ساتھ ہی لین دین اور خرید و فروخت ہر اس شخص کے لیے حرام ہو جاتا ہے جس پر جمعہ فرض ہو۔ سورہ جمعہ میں آیت نمبر 9-10 میں ارشاد ربانی ہے کہ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو ذکر الہی کی طرف لب کو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، تمہارے لیے یہی بات بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ بس جب نماز ادا ہو چکے تو زمین میں چلو پھرو اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔